حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیماری یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح ثواب لکھا جاتا ہے جس طرح تندرستی اور حالت اقامت میں عمل کرتا تھا۔ عمدۃ القاری میں ہے یہ فضیلت اس شخص کے بارے میں ہے جو ہمیشہ نیک اعمال بجا لاتا ہو اور یہ نیت ہو کہ کوئی مانع نہ ہوا تو پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہوں گا، پھر سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر نیک اعمال ادا کرنے سے قاصر رہے تو اس کے لیے ان اعمال کی مثل اجر لکھا جائے گا جو وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اور یہی بات حدیث میں صراحتاً وارد ہوئی ہے کہ جب بندہ عبادات میں سے کسی اچھے طریقے کا عادی ہو پھر اس سے کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس پر مقرر فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اسی عمل کی مثل اجر لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے تندرست فرما دے یا موت آ جائے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے، یعنی ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو بڑھاپے اور کمزوری کی حالت میں اسی عمل کی مثل ثواب ملتا رہے گا جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح بیماری اور سفر وغیرہ میں آنے والی آفات سے چھوٹنے والی ان اعمال پر بھی اسے اجر ملے گا جن کا وہ عادی تھا۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال فرماتے ہیں، یہ حدیث عموم پر نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو نفلی عبادات کے عادی ہیں۔